السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ حضرات مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ محفل میں میرے دو عظیم استاد فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ اور حضرت العلامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہما دونوں جلوہ بار ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹوں سے شروع کیا جاتا ہے مجلس میں، محفل میں، لیکن یہاں پر بڑوں نے اپنا اپنا حصہ مجھے عطا کیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لائق ہیں، بلکہ ہمیشہ باپ یہ سوچتا ہے کہ میری نظروں میں بیٹا چمکتا رہے۔ اور تعرف الاشجار باسمارہا، عربی کا ایک قول ہے کہ درخت کی حیثیت اور درخت کی حقیقت اس کے پھل سے پہچانی جاتی ہے۔ پھل اگر اچھا ہے تو درخت بہت اچھا ہوگا، اور بغیر پھل کے درخت کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں تیار کرنے والے، ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کرنے والے یہ اساتذہ کرام ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی انہوں نے عوام الناس کے سامنے اعلان بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ صرف پڑھایا نہیں بلکہ مجھے پالا بھی ہے۔ اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ فارسی کی پہلی سے لے کر کے مسلم شریف تک، اور ہدایت النو، نومیر جو چھوٹی سب سے پہلی کتابیں ہوتی وہاں سے لے کر بخاری شریف تک پڑھانے والے یہ اساتذہ ہیں۔ ایک بات میں کہہ کر آگے گفتگو کی طرف جاتا ہوں۔ ابھی ایک چیز میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگوں کا نظریہ ایسا بدل گیا کہ باصلاحیت لوگوں کی قدر کم ہو گئی، لیکن جو پریزنٹ لوگوں میں مشہور ہے ان کی قدر بڑھ گئی۔ اگر ایسا فارمولہ ہے تو یہ غلط ہے۔ باصلاحیت جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بہت سارے ممالک میں گورنمنٹ چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، دکھنے والے نیتا کوئی اور ہوتے ہیں۔ یہ حضرات وہی ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مجھ جیسے بہت سارے علماء بنائے، تیار کیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد بن حسن رحمہ اللہ مصباحی تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے۔ اسی انداز سے وہ بھی کام کرتے رہے، خاموش بیٹھ کر کے ایک جگہ پر انہوں نے دین کا کام کیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اتنے سارے آپ نے کام کیے، دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھی، بہت ساری چیزیں، لیکن لوگوں کا ساتھ وہ نہیں رہا۔ آخری عمر تھی ان کی، اور اس وقت میں نے کہا کہ آج یہ لوگ سب فراموش کر گئے آپ کی خدمات کو، آپ کو یہ جانتے نہیں، اور مجھے تو جانتے ہیں بہت سارے۔ تو وہ ہنس کر کے کہے، مسکرا کر انہوں نے کہا کہ سب کچھ یہاں مل جائے تو پھر آخرت کا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خدمات آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی آخرت کا کثیر حصہ عطا فرمائے۔
میں مختصر بات عرض کروں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے محفل کو بھی دیکھ لیں، اور کیمرے والا بھی خاص طور پر گھما کر کے بھی دکھا دے سارے لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلمان اظہری بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں ہی صرف جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، بہت لاکھوں کی پبلک ہو وہاں جاتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ کریں، میرا مشن یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو، میرا مشن یہ ہے کہ 4 لوگ بھی میرے نبی کی بات کرنے والے ہوں، میں پہنچ جاؤں گا۔ بس بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہمارے لیے جگہ اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو کہتا ہوں، جہاں گھر بھی نہیں، آج لوگ لکڑیوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی انہی گھروں میں رکائے ہیں۔ لوگوں کو صرف ہمارا پلین میں جانا آنا دکھتا ہے، لیکن وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکالیں، دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔ اللہ کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھے۔ آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے۔ یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے، لیکن الفاظ الگ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن کریں گے، لیکن مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا۔ انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے۔ واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں، سنی ساری چیزیں سنتے ہیں۔ میں میرے استاذ گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بات سنا۔ غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا؟ آپ کا جبہ ملا۔ جبہ ملا، جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، اٹھ گئے۔ چور اندر دروازے کے پیچھے تھا، لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا؟ قیمتی جبہ اٹھایا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے۔ واقعہ آپ کو پتہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی، اچانک ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس چور کو قطب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا۔ ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے، غوث کا دامن۔ ہاں، یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے، چور بھی قطب بن سکتا ہے، صرف دامن ساتھ میں ہو، نسبت ساتھ میں ہو۔ عزیزان گرامی اوقات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے، بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، بہت سارے معاملات۔ ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا؟ اگر تمہارا یہ خدا ہے، جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے،
غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں، آگ میں ہاتھ ڈالو۔ پجاری نے کہا نہیں، آگ کی فطرت ہے جلانا، وہ تو جلائے گی، ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی۔ سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تجھ کو نہیں چھوڑتی، تجھ کو بھی جلاتی ہے۔ تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، آگ کا اثر ہے جلانا، جلاتی ہے۔ لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں، آگ کا اثر ہے جلانا، لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے، اثر دینے والا میرا خدا ہے۔ تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا، مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو۔ سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے، آگ کا بڑا تنور تھا، پجاری جو بیٹھا پنڈت، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں، کافر کا بچہ، کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا، اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے۔ بچے کو کیوں اٹھا لیا؟ اس کا تو بچہ تھا، لے کر کے آگ میں چلے گئے، اور اس پجاری نے واویلا مچایا، ارے یہ درویش، یہ فقیر آیا آگ میں خود بھی چلا گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا ہے۔ کافی دیر ہو گئی، لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے۔ کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے۔ سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں۔ تو جب باہر آئے، آگ کچھ نہیں جلائی، صحیح سلامت تھے۔ کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ بچہ پنڈت نے، پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے، لے کر کے چومنے لگا۔ یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا، بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا، وہ کیوں نہیں جلا؟ غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے، ان کو آگ نہ جلائی، بچے کو کیوں نہیں جلائی؟ یہ تو پنڈت کا تھا۔ فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا، آگ نہیں جلائی، ہاتھ میں کس کے تھا؟ سرکار غریب نواز کے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن۔ جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں، اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے۔ میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں محفوظ رکھ لو، تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے، سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے۔ یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں، جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں، یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں۔ اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین، ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے۔ ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے۔ باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے، ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا، اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے۔ نہیں، دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو
اسناد ہے، یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ ہمارے دین کے وہ ستون ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہو جائے، دین ہی نہ رہے۔ اس لیے آپ کو اگر یہ پٹی پڑھائی جائے کہ یہ قبر پجوے لوگ ہیں، اولیاء اکرام کے آستانوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات تو ہے، مجھے اصلاحاً یہ عرض کرنا ہوگا کہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کچھ سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ خرافات مچائی ہے کہ سب کچھ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مزارات اولیاء ہے، اولیاء کرام اصل ہیں، نہ کہ یہ دیوار در و دیوار جن کو بنانے میں، جن کے لیے اپنی زندگیاں آج ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک کسی ولی کے آستانے کو بنانے کے لیے 2 کروڑ کا دروازہ اصل دروازہ نہیں ہے، اصل اس ولی کامل کی زندگی ہے۔ حضرت سید نجیب میاں رحمت ادام اللہ اقبالہ ماررہ مطہرہ نے ابھی کل کی پرسوں کی رات آپ نے پیغام دیا کہ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگوں کو حاصل کرتے، ان کو منوں پھولوں کے نیچے دبا کے رکھا ہے۔ ہاں، یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے مشن کو عام کر دینا۔ عزیزان گرامی وقار، آج نوجوانوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، نسبت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ افراط بھی نہ ہو کہ تم اصل دین کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کے صرف یہ سمجھ کر کے چلو کہ صرف کسی مزار کے پاس میں ایک دھاگا باندھ دوں گا یا دروازہ لگا دوں گا، کھڑکی لگا دوں گا، بس کافی ہے۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شریعت طاہرہ اور جس کو لے کر کے اولیاء کاملین تشریف لائے۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ ہٹ گئے تو پھر کبھی تفریط کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مانتا ہی نہیں، میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں، ایسا تنگ نظر ہو گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے بھی دور ہو گیا۔ افراط کہتے ہیں بہت ہی زیادہ غلو کرنے لگ گیا ہے۔ دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے، بیچ کا راستہ۔ یقیناً یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے ذریعہ ہیں، نسبت ہے، اصل تو رسول اللہ کی ذات ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج دیکھتے نہیں، مجھے ایک صاحب جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹونٹ مار کر کے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ بیان بہت سارے کرتے ہیں، اپنی قوم کو آپ دیکھیں کبھی محفلوں میں، آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی بات کی جائے تو اچھل کود ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو سکتہ طاری ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے میرے عزیزوں؟ ہو سکتا ہے کسی محفل کو انہوں نے دیکھا ہو، میں نے ان سے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی جاہل محفل کو دیکھ کر کے آپ نے کہا ہو، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جن اولیاء کی بات پر فخر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دروازہ بھی دکھایا انہی اولیاء نے، حضور پاک تک پہنچایا ہے ان اولیاء کاملین نے۔ ہم جھومتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اعتراض کو آنے سے پہلے اپنے اندر اصل کی محبت کو پیدا کرو۔ اصل کی محبت وہ رسول اللہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایمان ہے، اصل دین ہے، اور اولیاء کاملین یہ نسبت وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے سلسلہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ جو ہے عربی میں چین کو کہتے ہیں۔ آپ ڈکشنری بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں گے تو اس کا میننگ لکھا ہوگا چین۔ چین کس کو کہتے ہیں؟ چین کوئی ایسی ایک لمبی رسی نہیں ہوتی، چین میں جو ہے کڑیاں ہوتی ہیں، ایک کڑی دوسرے کڑی سے، پھر دوسری کڑی تیسری کڑی سے ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہے، اور یہ کڑیاں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو چین بنتی ہے، اور اسی چین کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ ایک بھی کڑی کھل گئی تو وہ چین نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس چین میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ کڑیوں سے ہم ملا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہاتھ صرف مجھ سے نہیں ملا ہے، ان کے پیر سے، ان کے پیر سے، اور یہ ہاتھ جاتے ہیں سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ میں۔
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا سلسلہ منقطع ہے اس سے بیعت کرنا جائز بھی نہیں، جائز بھی نہیں. یہ سلسلہ ہے، اور سلسلہ اصل جو ہے یہ کڑیاں یہ نہیں ہوتی، آخر میں جہاں جا کر منزل ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان نسبتوں کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت، سرکار غریب نواز کی نسبت، اس پر فخر کرنا بنتا ہے سنیوں کو، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا اصل ہمارا وہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے تھے، بڑا امتحان تھا آپ کا. علم حدیث پھیلانے میں سب سے بڑا کردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی بیابان سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بہت سارے ہیں، اور اس پیر صاحب کا اثر ایسا تھا کہ مریدین پر وجد طاری تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی ایسے ویسے عام عالم نہیں کہ وہ صرف اور صرف ظواہر کو دیکھتے ہوں، بلکہ وہ اہل باطن میں سے تھے، اولیاء کی بڑی قدر کرنے والے تھے. ان کا حال یہ تھا اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا آپ کا، جب دن بھر حدیث پڑھاتے تھے اور رات کو جب آتے کشف کرتے، آنکھیں بند کرتے اور حضور کا دیدار کرتے تھے یا روزے کی زیارت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے تھے، پیر صاحب ان کی جھوپڑی تھی، لوگوں کا ایک بڑا جم غفیر تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں لوگوں سے پوچھتے کون ہیں؟ کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں، ان کا اثر ایسا ہے، لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں، وجد طاری رہتا. کہا میں بھی ملاقات کر لوں، شرف یاب ہو جاؤں. گئے اندر اجازت لے کر، جو بزرگ تھے اندر، انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بٹھایا. بہت توجہ سے سننا، تمہاری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی تو یہ ہمیشہ معیار اور کسوٹی میں دے کر جا رہا ہوں. وہ شیخ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں. اندر گئے، بزرگ جو تھے مرشد بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس کے بعد ان کے قریب میں ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں شراب، وہ شراب پی رہے تھے اور مٹکے سے شراب نکالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہا پیجیے آپ بھی. کہا کہ شراب کیسے میں پی سکتا ہوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اس کا قطرہ چکھنا بھی حرام ہے، میں کیسے پیوں گا؟ تو اس پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ باتیں باہر ہیں، یہ خانقاہ ہے ہماری، پی لو، میں جو کہہ رہا ہوں پی لو، اتنی منزلیں طے کر لو گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں، حضور کی شریعت چھوڑ کر کے مجھے ایک منزل بھی نہیں جانا ہے، کوئی منزل نہیں طے کرنا ہے. اب سنو اصل امتحان کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے پیر صاحب سے. پیر صاحب نے کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ جو زیارت کرتے حضور کی وہ بند کرا دوں گا. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، یہ ان کا راز تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا راز تھا جو حضور کی زیارت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تمہارے ساتھ ایسا آ جائے، تمہارے دل کی بات کوئی کہہ جائے اور تم اسی وقت تو لٹو ہو جاؤ گے، بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اب اس کے آگے پیچھے تو سب کچھ بیچ ڈالو گے. میرے تو دل کے حالات جانتا ہے یہ. شیخ عبدالحق کے لیے بہت بڑا امتحان، اور اس سے بھی بڑا امتحان میں بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ روزانہ میری جو حضور کی دربار میں زیارت ہوتی ہے یہ کہہ رہے روک دوں گا، آخر میں کروں کیا؟ بہت دیر تک سوچتے رہے، ہو سکتا ہے کوئی اور شراب ہو، پی لوں. پیالہ لیا، اس کے بعد ہاتھ کانپنے لگ گئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے، پیالہ چھوٹ گیا. کہا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں اس جگہ سے، میرے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا ہے میرے دل کی بات، لیکن اب میں شراب کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں. چلے گئے. کہا دیکھ لینا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی گھبرائے ہوئے آئے. اس دن کوئی کام نہیں کیا. شام ہوئی، اپنے معمول کے مطابق جب مکاشفے کے لیے بیٹھتے ہیں، حضور پاک کی زیارت ہر دن کرتے تھے. آج جب تنہائی میں مراقبے میں بیٹھے ہیں، جیسی آپ نے آنکھیں بند کی اور حضور کی زیارت کا وقت قریب آیا، اس وقت سامنے وہ بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے. حضور کا دروازہ نہیں کھلا، نہ ہی کوئی روزہ نظر آیا، وہ کٹھیا میں بیٹھے ہوئے بزرگ نظر آئے. کہا یہ تو بڑا امتحان ہے. اس وقت ان کے آنکھوں کے سامنے آ کر کے وہ بزرگ کہنے لگے عبدالحق ابھی بھی وقت ہے،
آجا میری خانقاہ میں، میں جو پلا رہا ہوں پی لے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کیا کیا جائے، رات بے قراری میں گزری، کیونکہ ایک بار عاشق رسول کو جب دیدار نہ ملے اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ پوری رات گزار لیا، صبح اٹھ کر کے سوچنے لگے کیا کروں، حدیث پڑھاتے رہے، شام کیسے آئی، پھر رات کے وقت سوچا کل وسوسہ ہوگا، آج بیٹھے تو آج بھی وہ بزرگ سامنے کھڑا ہے، اور کہا نہیں میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دوں گا، تو نے میری بات نہیں مانی، انکار کیا، میں تجھے حاضری کی اجازت نہیں دے سکتا، اتنا پاور تو ہے میرا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے، 2 دن کی بے قراری تھی، آپ رات بھر نہیں سوئے، تیسرا دن آیا اور آج کی شام طے کر کے بیٹھ لیے کہ آج آر پار ہو جائے، یا تو یہ میرا امتحان ہے یا تو پھر میری موت ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر نہیں زندہ رہوں گا۔ طے کر لیا، شام کا وقت آیا، جب غسل کر کے بیٹھے حضور کے زیارت کے آداب کے اعتبار سے، اور اس وقت جیسے ہی آپ بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے طے کرتے ہیں، دل کو تمنا تیار کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بے اختیار روتے ہیں، کہتے ہیں اب مجھ سے نہیں سہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کی شریعت سچی ہے یا یہ پیر سچا ہے، آپ کی شریعت سچی ہے یا پیر سچا ہے۔ اسی اثنا میں قبر رسول سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ اتنی آواز آئی کہ وہ جو پیر صاحب تھے اچانک غائب ہو گئے اور سب حجابات ہٹ گئے، سامنے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنی مراد مل گئی، اور اس کے بعد جی بھر کے تمنا کے ساتھ، دل کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی۔ صبح اٹھے، کہا کہ میں تو جیت گیا، میں تو جیت گیا، میری مراد مل گئی ہے، اب جاتا ہوں اس بزرگ کے پاس، اب جا کر کے بولتا ہوں اب بتاؤ بغیر تمہارا پیالہ پیے تو میں اپنا پیالہ پی چکا، میں شراب محبت پی چکا دیدار مصطفیٰ کا۔ اب وہاں بیابان میں آئے، اس جنگل میں لوگوں میں ایک ہلا مچا ہوا ہے، گلگلا ہے، لوگ اپنے اپنے بوریے بسترے باندھ رہے ہیں، سب ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے رکو رکو، مجھے تمہارے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ جلدی سے آئے اس جھونپڑی کے پاس، جو دربان کھڑے تھے وہ بھی ادھر ادھر تتر بتر ہے۔ پوچھا ہوا کیا، کہاں ہے پیر صاحب؟ کہا مت پوچھو، کل کی رات ایک بڑا حادثہ ہوا، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ہمارے پیر صاحب کتا بن گئے اور کتا بن کر نکلے، کتا بن کر کے وہ یہاں سے نکل گئے۔ تب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تمہارے پیر کو کسی اور نے کتا نہیں بنایا، اصل پیر نے کتا بنایا۔ اصل کے ساتھ اگر نسبت ہو تو نقل کبھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ یہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ۔ لوگ آج جس طرح سے نسبت اپنی اصل ہے، ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ کسوٹی ہمیشہ رکھو جو میرے مصطفیٰ سے بال برابر بھی ہٹا، شریعت طاہرہ سے بھٹکا، نہ وہ پیر ہونے کے لائق ہے، نہ تمہارے لیے چین بننے کے لائق ہے۔ وہی ہمارے لیے لائق ہے جس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہے، معمور ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میں نے آپ کو اس لیے معیار بتایا ہے کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں، جوگیوں کے پیچھے اور انگوٹھی والے بابا، چوٹی والا بابا، بیڑی والا بابا، پتہ نہیں کون کون سے بابا۔ ہاں، لوگوں کو یہ ہمارے ہندوستان کا مزاج ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں باباؤں کا دین ہے، اور بابا بھی تو ایسے نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے۔ تم کو پتھر بھی وہ کھلا سکتے ہیں یہ بول کر کے لیے دنیا کا بہت بڑا معجون ہے، اور کھا بھی لوگ ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک بابا آیا اور کہتا 8 خدا ہے، 8 رسول ہے، 8 محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سننے والا بیوقوف ہے، وہ آ کر کے پوچھ رہا کیا ایسا بھی ہے؟ کہا تماچا لگاتا اور کہتا کہ میری گٹھے میں پلایا گیا ہے اللہ ایک ہے۔ پھر یہ کہاں سے لے کر کے آئی چیز؟ اور وہ سارے ڈکوسلے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو چھوڑ کر کے
تمہیں اگر بلائیں. ایک بات دیکھیں سنیوں کی مجلسوں کا یہ حال, جیسے جنہوں نے تانا مارا تھا کہ حضور کا نام لیتے سکتہ تاری ہے, کسی اور کے نام پر ہلہ ہے, یہی معاملات. قوالی بج رہی ہے, وجد آ رہا ہے. یہ وجد ہے کہ ڈانس ہے کہ رقص ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن قوالی پر بڑا حال آ رہا ہے. انہیں قوالی سننے والوں سے میں کہتا ہوں 15 منٹ قرآن کی تلاوت بھی سن کے دکھاؤ. وہ اللہ کا کلام ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کا لکھا ہوا ہے, اور رسول پر اترا ہوا کلام ہے. سن کر کے دکھاؤ, اور تو تمہیں نیند آنے لگ جائے. تو قرآن کے ساتھ تمہارا اگر جذبہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ قوالیاں تمہیں وجد نہیں لا رہی ہیں, یہ وجد نہیں لا رہی ہیں, یہ تو تھرک رہے ہو. حال اور وجد ان قوالیوں سے, ان مناقبات سے ہوتا تھا جن کے قلب میں نبی پاک کی محبت بسی ہوئی ہوتی تھی. عزیزان گرامی وقار, اصل چیز کی طرف میں توجہ کروا رہا ہوں. میں کسی چیز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کا جو مسلک ہے اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اصل شریعت طاہرہ ہے, اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. ایک بابا, وہ ابھی بہت سارے ہیں ساؤتھ کے علاقے میں نماز نہیں پڑھتے, نماز ہے ہی نہیں. مریدین کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں, اور مریدین فخر میں آ کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس کہہ رہے تھے ہمارے پیر صاحب تو مکہ میں مدینے میں نماز پڑھتے ہیں, بیٹھے یہی ہوتے ہیں, مکہ میں مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب عشاء. میں نے کہا کھانا بھی وہیں کھانے بولو, دسترخوان یہاں کیوں بچھاتے ہو, وہاں سے زمزم پی کے آ جائیں, کھجور کھا کے آ جائیں. نہیں, کھانا یہیں لگے گا, یہاں سب توڑیں گے اور نماز مکہ مدینے میں پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حجت ہے. آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے, ایک روایت لا کر کے بتا دینا کہ غوث پاک نے کبھی ایک نماز قضا کی ہو. وہ سلطان الاولیاء جب نبی پاک کی شریعت کی ایک فرض میں کوتاہی نہیں کرتے تو پھر آج کے ڈھکوسلے لوگوں کے لیے کہاں سے نماز معاف ہو جائے گی, نماز معاف ہو جائے گی. کبھی یہ بات ذہن میں آنے مت دینا کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے بڑا پیر بن رہا ہے, نہیں ہوتا. ہاں, میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ, جملے سخت ہوتے ہیں, ایک پیر صاحب نے کہا تھا ہمارے لیے نہیں نماز, یہ ان کے لیے, یہ مولوی لوگوں کے لیے, ہم تو معرفت والے ہیں, طریقت والے ہیں. معرفت اور طریقت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا تھا ہاں 4 لوگوں کے لیے معاف ہے. مرید صاحب آئے تھے ہمارے پاس, کہا ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہا تمہارے پیر صاحب سے کہنا ہے معاف ہے نماز 4 لوگوں کے لیے. کہا کس کے لیے؟ کہا یا تو نابالغ بچہ ہوگا اس کے لیے, یا پاگل ہو گیا ہوگا, دماغ نہیں ہے اس کے لیے نماز معاف ہے, یا تو پھر حیض آنے والی عورت, یا پھر جس کا بچہ ہوا نفاس والی عورت. جاؤ پیر صاحب سے پوچھو ان 4 میں آپ کے ساتھ کیا ہے, یا تو بچے ہو, یا تو پاگل ہو, یا تو پھر دوسرے معاملات ہو, ورنہ نماز معاف نہیں ہے. غوث پاک کے لیے نہیں, غریب نواز کے لیے نہیں ہے, تو پھر کسی اور کے لیے کیسے؟ اصل جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. لیکن میرے اس بیان کے لیے میں یہاں تک کیوں آیا آپ کو بتا دوں. یقیناً ہم نے گفتگو شروع کی ہے غوث کا دامن اور خواجہ کا دامن. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک, ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے صرف دامن کی بات کرتے ہیں. غوث کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے, خواجہ کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. اور آخر میں چل کر کے یہ بھی بتا دوں مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہی ہے جو غوث کا دامن ہے اور خواجہ کا دامن ہے. جس نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پکڑ لیا ہے دونوں دامن اس کے ہاتھ میں ہے, دونوں دامن اس کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نائبوں کی قدر یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا اصل اپنے ذہن و دماغ میں یہ بنا کر کے چلیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہے, حضور کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں. ہر ولی آیا ہوا وہ اپنے لوگوں کو حضور کی شریعت ہی سکھاتا رہا. آج ان کے درباروں پر ڈھول باجے کر کے پوچھ لینا اس ولی نے کبھی تم کو یہ تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ڈھول بجاؤ؟
میرے انتقال کے بعد باجے بجاؤ، اس ولی کے مشن پر ہی نہیں چلتے تو پھر کیسے ان کے ساتھ نسبت ہے، کیسے ان کا دامن ہے تمہارے ساتھ؟ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے انہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی، پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ اب آخری بات میں کہہ کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، ان اولیاء کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے اس کی حفاظت بھی ان کے ساتھ رہنے میں ہی، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تمہارے پاس جب کوئی دولت آ جائے نا، کہاں رکھتے ہو؟ تجوری میں اندر رکھتے ہو؟ اپنا سونا، اپنا چاندی، اپنا مال دروازے کے باہر تو نہیں رکھتے، حفاظت کے لیے تجوری میں، الماری میں اندر رکھتے ہو۔ اب تمہارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی ہے، یہ کون سی تجوری میں رکھ کر حفاظت کرو گے؟ اس کے ڈاکو بہت ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو، ساتھ رہو۔ حضرت شیخ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی تفسیر نعیمی میں، کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گھر پر گئے، آپ کا دوست ہے، اس نے دعوت دی، بڑا بنگلہ ہے لیکن بنگلے کا دروازہ بند ہے اور باہر کتا بھی ہے، جیسے جاؤ گے کاٹ کھانے دوڑے گا، کچھ بھی کرے گا۔ کیا کریں گے آپ؟ لکڑی لے کے جائیں، پتھر لے کر کے جائیں، کیسے اس سے کریں؟ تو کہتے ہیں سیدھا طریقہ تو یہ ہے کہ گھر والے کو خود ہی بولو کہ آ بھائی تو اپنے کتے کو پکڑ، میں اندر تو آؤں۔ اگر گھر کا مالک اندر سے آ گیا اور کہا، کتے کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا، نہیں بھونکے گا کتا، کتا بھونکتا نہیں اپنے مالک کے دوستوں پر، دروازہ کھلے گا اور چلا جائے گا۔ شیخ حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے، یہ شیاطین اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں، اگر ان پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے دوست ہی کر سکتے ہیں، وہ گھر والے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں۔ اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ ہمارے راستہ چلنے میں یہ بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے شیطان، یہ لعین۔ ہم آپ کے دربار تک آنا چاہتے ہیں تو آپ ہی مدد کریں، اگر وہ مدد کریں یقیناً راستے بھی کھل جاتے ہیں، راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ نسبت کی بات کر رہا تھا، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ میں حضرت جنید بغدادی سری سختی کے مرشد ہیں، حضرت معروف کرخی، جن کے دربار میں غوث پاک نے چلہ کیا۔ حضرت معروف کرخی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شراب پی کر کے آدمی دھت راستے پر پڑا ہوا تھا، آپ گزرتے ہوئے وہاں رک گئے اور لوگوں سے کہا پانی لاؤ، پانی لائے۔ تو جب لوگ پانی لائے تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے پانی لیا اور وہ جو شرابی تھا اس کا منہ دھلا دیا، منہ دھلا کر کے چلے گئے۔ لوگ دیکھتے رہے، چہرہ دھلایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ وہ شرابی اٹھا اور وہ عجیب کیفیت میں ہے، شراب کے نشے میں جو سڑک پر پڑا ہوا تھا، عجیب کیفیت میں ہے۔ اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ عجیب سی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ مدہوشی میں؟ کہا ارے نادان، تو کس بات پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے؟ زندگی دیکھ تیری، تجھے آج معروف کرخی نے اپنے ہاتھ سے دھلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بے اختیار دوڑنے لگا اور دوڑ کر کے مسجد میں اندر آیا۔ مسجد میں اندر آیا ہے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا، 40 دن تک مسجد سے باہر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر آیا تو وقت کی قطبیت حاصل تھی۔ اس سے پوچھا گیا، وہ جو بزرگ بن گئے، کہا کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں رو رو کر کے کہا کہ مولا میں تو بڑی نافرمانی میں زندگی گزارا، لیکن اچانک میری زندگی کو تو نے تبدیل کر دیا اور تو اپنے دربار کا مجھے فقیر بنا دیا، دنیا میرے دل سے نکل گئی، مولا اتنا بڑا کرم کیا تو نے،
رب تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی نے صدا دی کہ اے بندے بات صرف اتنی ہے، میرے محبوب نے پانی سے تیرا منہ دھلایا اور ہم نے تیرا دل دھل دیا، بس ان کا ہاتھ بھی لگ جائے اللہ باقی کے کام ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھو، ان خبیثوں سے میں کہتا ہوں جو ان اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، بزرگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور کی زبان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایک بزرگ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، یہ لگتی ہوئی چیز ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب نہیں طویل کروں گا۔ ایک سیٹ صاحب تھے، اپنی بیگم کو لے کر کے بازار میں گئے ہوئے تھے، بڑے پیسے والے تھے، اور اس علاقے میں ایک درویش رہتے تھے، اللہ کے ولی تھے، لوگ جانتے بھی تھے ان کو، لیکن جذب کے عالم میں رہتے تھے۔ اب سیٹ صاحب اپنی بیگم کو لے کر خریداری کر رہے تھے، اچانک وہ درویش آئے اور کیچڑ میں ان کا پیر پڑ گیا۔ جیسے کیچڑ میں پیر پڑا، کیچڑ اچھل کر کے بیگم کے برقعے پر یا نئے کپڑوں پر لگ گئے، اور اتنا کیچڑ اچھلنا تھا کہ سیٹ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور اس درویش کو پکڑا، 2 تماچے لگا دیا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کسی کو عورت کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، لگا دیا، 2 تماچے جھڑ دیا، اور اس کے بعد اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا بابا معاف کر دو، غلطی سے پیر پڑ گیا، غلطی سے پیر پڑ گیا، وہ چلے گئے وہاں سے۔ اور یہ اول پول بکنے لگے، سیٹ صاحب مال کی چربی زیادہ تھی، اور اس کے بعد خاتون نے کہا، بیگم نے کہا کہ چھوڑ دو، ان کا غلطی سے پیر پڑا، میں دھل لیتی ہوں۔ کہا کیسے انہوں نے ہم سب کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے، تیرے کپڑے میلے ہو گئے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ بازار کی خریداری کے بعد جب واپس اپنے گھر آئے، سیٹ صاحب سامان رکھ کر پہلے منزلے پر اوپر چڑھ رہے تھے، اوپر سیڑھی سے پیر پھسلا، نیچے گر گئے۔ نیچے جیسے ہی آئے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ بھیجا باہر آیا، جگہ پر موت ہو گئی، جگہ پر موت ہو گئی۔ اب سنو بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا، یہ ضرور اس درویش کی بد دعا ہے۔ آج میرے شوہر نے ان کو ہاتھ کیا لگا دیا، انہوں نے دل سے بد دعا کر دی اور میرا شوہر ختم ہو گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھ سے میرا شوہر چھن گیا، ختم ہو گیا۔ لوگ جب جمع ہوئے پھر پوچھا بیگم سے کیا ہوا تھا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس درویش کو میرے شوہر نے ہاتھ لگا دیا، تماچا لگایا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ہی یہ بد دعا کی ہے اور میرا شوہر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا اگر تماچا لگایا ہے تو معافی بھی ہو سکتی تھی، اس بزرگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی بڑی بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھا کہ یہ دنیا سے ہی چلا جائے، گھر لٹ گئے، اجڑ گیا سب۔ تو کچھ جو ذمہ دار تھے شہر کے اور کچھ علماء، وہ نکل پڑے اس درویش سے ملنے کے لیے۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سن لو میرے عزیزو، اصل واقعہ کا خلاصہ۔ پہنچے لوگ، کہا بابا آج کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو ایک سیٹھ نے تماچا کیا لگایا، وہ گھر پہنچا تو اس وقت تک تو آپ نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کہا ہائے اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہا آپ نے بد دعا نہیں کی، وہ ہلاک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بار بار سنا تو درویش کو جلال آیا، کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں سنو، ہمارا مسلک ہے ہم ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، بدلے میں کسی کو بد دعا نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے ہم تو برداشت کرتے ہیں، دوست نہیں برداشت کرتا۔ وہ دوست ہمارا اللہ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوست کی محبت میں آدمی دوسرے کے لیے جانی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ یہاں دنیا کا دستور ہے، اور وہ اللہ غیرت مند ہے، اپنے دوستوں کو پہنچی ہوئی تکلیف ان کی بد دعا تک کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود منتقم حقیقی انتقام لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اولیاء کے ساتھ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا مدینہ طیبہ میں حضور کے دربار میں کھڑے یہ متوع اتنی بے ادبی کرتے ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، ان پر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا،
آپ کیا سمجھتے ہو عذاب صرف آسمان سے آگ برس جائے، پتھر برس جائے؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ چراغ کے نیچے رکھ کر کے اللہ نے ان کا ایمان سلب کر لیا، ایمان ختم ہو گیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو، اولیاء کی دشمنی کے بعد گھر نہ جلیں ٹھیک ہے، پتھر نہ برسیں ٹھیک ہے، لیکن اگر دل سے ایمان ہی ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ان تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر میں اپنے اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔